ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ بھائی جان میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، سوئے تھے، وقت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ماحول کی تازگی بتاتی ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی دوستو فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فخر ہے دوست، حضور ہمارے ہیں۔ اور یار جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، ہمیں تو انتظار ہی نہیں کرنا پڑا، ہجر کی آگ میں نہیں جلنا پڑا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، لاڈلے نبی، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الارواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح ترات میں ایک امت کو بڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو کیا کرتے؟ پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اٹھا کے لے جاتی، جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اور بھائی ان کا قبول نہیں ہوتا نا تو شرمندہ ہوتے تھے، ہاں اگر قبول ہوتا ہے تو آگ لے جاتی تھی۔ ادھر کہانی کیا ہے؟ خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود لے گے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں ارادہ ہے، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں جوانوں کو چوک چوباروں سے کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کروں گا، میں قرآن کا داعی بنوں گا، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ بھائی ابھی نیکی کی نہیں، نیک جذبوں کا احترام ہوتا ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ کہا ہاں اللہ تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کے ارادے سے نیکی عطا ہوگی۔ اگر وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنا ہے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال آیا رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، یہ ہے گناہ کا ارادہ۔ وہاں نیکی کا جذبہ، کھاتے میں نیکی ڈالی گئی،
بھائی جان یہاں گناہ کا ارادہ ہے، یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو، نہ بھائی یہاں روک لیا گیا۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا اور یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے جوانوں گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منظر ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بایزید بستامی کے شہر میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے۔ کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے کہ اس راستے کو روکیں۔ آپ مصلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا۔ اس وقت لوگ اہل علم کی قدریں جانتے تھے۔ معذرت سے کہوں گا آج تو ہم قدریں بھول گئے نا۔ یہ مسجد کا کوئی نمازی نہیں تھا، توجہ چاہوں گا، اور یہ مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کہ نماز کے وقت حضرت کا سامنا کس طرح کروں گا، شرمندہ ہوں گا۔ یہ طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے تھے، یہ شراب نوش تھے، لیکن علماء کی عزت تو یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا میرا لہجہ تھوڑا سا کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی لیکن اس کو قبول کیجئے گا، سچا عقیدے پامبڑ مچتے رہے۔ وہ بھائی وہ شرابی وہ طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے بھی علماء کو عزت دیتے ہیں، اور آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چوک پہ جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، جس کو مصلہ دو اس کو عزت بھی دو۔ بایزید بستامی کے شہر میں عورت نے گھر بنایا، جوان دیکھ کے رستہ بدل رہے ہیں۔ اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو، کوئی آشنا نہیں آیا۔ نیچے دیکھا تو بایزید تھے۔ اس نے کہا نیچے تو مولانا ہے۔ کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دندہ ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں۔ آپ نے لباس دیا، فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ۔ اس کو مصلے پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کی حضور جھکا دی۔ بایزید رونے لگے، اے اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے، کہاں بھٹکی کہاں الجھی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اب رو کے کہتی اللہ آ گئی ہوں، تیرا وعدہ ہے مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، معذرت کر لے تو تو معاف کر دیتا ہے۔ رو کے کہتی اللہ میں معافی چاہتی ہوں، اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لانا، یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی بلیا بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے جو معافی مانگیں گے اللہ معاف کرے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کیفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو سوال کرتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، اس نے کہا تھا کہ مجھے بھوک مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں میں توجہ چاہوں گا اور ایک جملہ عرض کروں گا، وہ کفل کے پہلو میں جو تڑپتی بیٹی تھی اس کو کیا چیز کھینچ کے لے گئے؟ معذرت سے کہوں گا آج بڑے فخر سے ہم لوگ کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں میں اور آپ دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا۔ ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حظ ملتا ہے، اور بھائی جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر
دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے، کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو، ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں نظر نہ آئے؟ اور کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری عورت نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، بھوک کھینچ کے لے گئی تھی۔ اگر دولت دی ہے اللہ نے تو اپنے متصل، اپنی دیوار کے متصل اپنے ہمسائے کا گھر دیکھ لو، بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے دیکھ لو۔ اگر دولت ہی لٹانی ہے تو یار ان غریبوں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ میرے گجرانوالہ میں دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نہیں تھا، 2 قدم چلا پکڑا گیا، لوگوں نے خوب زد و کوب کیا، بعد میں سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو کے کہتے ہیں 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں دیہاڑی میں لگے گی آٹا لاؤں گا کھانا ملے گا، لیکن آج پھر لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ بھائی جان وہ بوڑھا غربت کی زندگی مر جاتا نا تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے۔ کسی نے کہنا تھا کہ جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے، کہاں تھا وہ سخی، کہاں تھا وہ مہیر؟ جب وہ پیمان لگے کپڑے پہنتا تھا اس وقت تو یہ ہمیں بونے نظر آئے، ہماری دولت کا قد اتنا اونچا ہوتا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج مر گئے تو چٹا لباس لے آئے، پھر محلے سے اور بھی نظر آتے ہیں، کل 10 کی روٹی ہماری طرف سے۔ معذرت سے کہوں گا اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترس رہا تھا تو یہ کہاں تھے سخی؟ آج مر کے تو دے کے لے آئے۔ اور پھر آپ دیکھتے جنازے میں جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور بھائی صغیرہ گناہ کاش کہ آپ زندہ کو سہارا دیتے، اللہ صغیرہ نہیں اللہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف فرماتا۔ کفن کے پہلو میں تڑپتی بیٹی، اس نے کہا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفن کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پر چوٹ لگی، کفن رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔